اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو سلام۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ منٹس میں نے اپنی آئی ڈی پہ آج شیئر کیے تھے۔ یہ منٹس تھے پے اینڈ پینشن کمیشن کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری لاسٹ 3 فروری کے حوالے سے، جو ہم نے اپنی ڈیمانڈز دی تھی ان کو، اور ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ انکارپوریٹ ہوگا پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ میں، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے مارچ کے اندر۔ اپریل تک بھی جا سکتی ہے بٹ موسٹ پروبیبلی یہ مارچ تک ہوگی۔ اس کے پیرالل 30 نومبر کے حوالے سے جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے چل رہا ہے، پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی تھی، ایم ایس ونگ وزیر اعظم کی ہدایات کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، ایک آخری بہانہ ہے حکومت کے پاس۔ لیٹ سی، ریٹن ایگریمنٹ ہمارے پاس موجود، کیبنٹ کی ڈائریکشنز اس کے اوپر، ٹائم سکیل پروموشن کی جو سمری موو ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں آ گئی تھی، نیچے سے ڈیسک آفیسر سے اوپر کی طرف موو ہو گئی ہے، اور موسٹ پروبیبلی آج یا کل سیکٹری اسٹیپ تک پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی سیکٹری اسٹیپ اس کو پرائم منسٹر کے پاس بھیجیں گے فردر اپروول کے لیے۔ جتنے بھی الاؤنسز وغیرہ کی بات ہے، جو ڈیمانڈز ہیں 50% پینشن کی بھی اور ریٹن شیپ میں آ گیا، ہم آواز آگے رکھ سکتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کا کام ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز کے اندر کیا کیا چیز آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہیں، جیسے کہ یہ منٹس فائنل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جانی ہیں، اس پہ کوئی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ دیکھے اس کو بڑھا بھی دے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو کم بھی کرے، بٹ منٹس کے اندر کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس لیول کے اندر۔ اور ظاہری بات ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اس میں ہماری صوبائی قیادت بھی موجود تھی، جس میں اگیگا کے صوبائی صدر راجہ اورنگزیب صاحب موجود تھے، چودھری سرفراز صاحب اگیگا کے مرکزی صدر، اس کے بعد ہمارے ساتھ الائنس میں شامل ہے پنجاب کے خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، طارق کلیم صاحب، دیگر کوئی میڈم رخسانہ، آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سے ہمارے ساتھی موجود تھے۔ مینس کے صوبوں کی نمائندگی بھی یہاں پہ موجود تھی، جو کہ کمپلیٹ ڈسکشن ہوئی، نمائندگی ہوئی۔ کچھ صوبوں کے ساتھیوں کو تحفظات ہیں کہ صوبے تو پھر پیچھے رہ گئے، تو ان کے لیے صرف اتنا سا میسج ہے کہ کچھ یونیورسل الاؤنسز ہیں، جس طرح ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز، یہ پاکستان بھر میں صوبوں میں اور وفاق میں ایک جیسے۔ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جیسے ہی وفاق میں ضم ہوں گے، اس میسج کو شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی ملازمین تک پہنچ جائے۔ لازمی طور پہ شیئر کریں، کم از کم شیئر کرنے کی ذمہ داری آپ نبھا لیا کریں کہ دیگر ساتھیوں تک یہ پہنچ جائے۔ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جیسے ہی ضم ہوں گے تو پاکستان بھر کے تمام ملازمین کے انشاءاللہ تعالی ضم ہوں گی، اور پے اسکیل جو ہے ریوائز ہو جائے گا۔ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، کل ملا کے 40% ہو گیا۔ پروونسز میں ایز سچ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ صوبائی ملازمین کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو گزشتہ سال جو آنسو گیس، شیلنگ اور سب کچھ ہوا تھا، وہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ صوبوں کو واضح ہدایات دی جائیں، اور وہ ہدایات گئیں، بٹ ڈیفینیٹلی بیوروکریسی نے اس کو ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے اپنی گیم کھیلی، اور منو آلو اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، ماں سوائے گلگت اور کشمیر کے، جہاں پہ رننگ بیسک پے کے اوپر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا۔ ہدایات وہی والی دوبارہ جائیں گی، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ آج سے 2 مہینے پہلے تک کس کو پتا تھا، جب یہ میں کمپین کر رہا تھا، کہ یہ 15% اضافہ بھی تنخواہوں کے اندر ہو جائے گا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں صوبوں میں وفاق میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمارا وہ سارا کراؤڈ نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہی ہم نے معاملات ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر لیے۔ وہ انرجی، وہ پیسہ، وہ کنوینس، وہ سارے کے سارے معاملات صوبائی ملازمین کے بچے۔ اپنے صوبوں کی تیاری رکھیں۔ اس وقت ایک دفعہ پھر سے گراؤنڈ مل چکا۔ المیہ یہ ہے کہ ابھی بھی 2 گروپوں نے علیحدہ تاریخیں صوبوں کے اندر دے چکی ہیں، جو کہ یہ جو 10 فروری ہمارا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے تھا، اس سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ اب وہ اس 15% کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا، پہلے وہ اس کے حق میں ہی نہیں تھے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، یہاں سے میں بھی آن بورڈ رہوں گا۔ صوبوں میں جو قیادت ہے، میڈم پنجاب کی بات کروں، میڈم رخسانہ، ندیم اشرفی صاحب،
راجہ اورنگزیب صاحب، چودھری سرفراز صاحب، پنجاب کے حوالے سے میں بات کروں، آپ ان ساتھیوں کے ساتھ آن بورڈ رہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کا جو ایک دوسرا گرینڈ الائنس جو ہمارے ساتھ شامل تھا، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، صفدر صاحب، طارق کلیم صاحب، ایک ڈیٹ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ڈیٹ رکھیں، اور صوبوں کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ایک مومنٹم بنانا ہے، ہم نے صوبائی گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا ہے جس طرح سے وفاق میں دیا۔ یہاں پہ تو گراؤنڈ تھا ہی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، دل پہ ہاتھ رکھیں۔ جو اعتراضات کر رہے ہیں کہ کس کو یقین تھا کہ یہ 15% بھی مل جائے گا، تو تیاری رکھیں آپ لوگ۔ ایک ڈیٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی دن ہم وفاق میں بھی بیٹھیں گے، پنجاب میں بھی بیٹھیں گے، KPK میں بھی بیٹھیں گے، بلوچستان میں بھی بیٹھیں گے۔ اگر حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے وفاق کی ڈائریکشن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، یہ وہی ڈائریکشن تھی جس کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں کو اسپیشل الاؤنس یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس صوبوں میں دیا گیا ہے۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں، 7,21,000 پنجاب کے ملازمین ہیں۔ الزام رحمان باجوہ یا کسی دوسرے کو ٹھہرائیں کہ اس نے استعمال کر لیا، تو صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ خدارہ خود استعمال نہ ہو، اپنے حق کے لیے نکلیں۔ کلیئر ڈائریکشنز ہیں، تیاری رکھیں۔ گورنمنٹ کو ایک میسیج جانا چاہیے کہ آپ لوگ یونائٹڈ ہیں، جس طرح سے یہ 10 فروری کے حوالے سے تھا۔ دیگر KPK کی میں بات کروں، چیئرمین شاہ باچا صاحب، جنرل سیکرٹری وزیر زادہ صاحب، سمیع اللہ خلیل صاحب، حیدر علی خان صاحب، اکرام باچا صاحب، اسلام الدین بٹکزئی صاحب، ہمارے ایپٹا کا عزیز اللہ خان، نام بھول جاتا ہے، دیگر کسی ساتھی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ خطاب گل صاحب ہے آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ سے، حیدر علی خان، فضل غفار باچا صاحب مرکزی صدر بھی ہیں ایپکا کے، KPK سے تعلق ہے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں۔ ایک ڈیٹ کو بھرپور تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے اسلام آباد نہیں، ہمیں اپنے صوبوں میں احتجاج کرنا چاہیے، اب تو میں دیکھوں گا کہ وہ عملی طور پہ اپنے صوبے میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے۔ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے، گراؤنڈ سیٹ کر دیا، بنیاد بنا کے دے دی، بلڈنگ اوپر آپ نے کھڑا کرنی ہے۔ اور مجھے 100% یقین ہے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وفاق کے نوٹیفیکیشن کے اندر صوبوں کو ڈائریکشنز جائیں گی اور صوبے اس کے اوپر منو عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو دیگر بہت سی یونینز ایسوسییشنز ہیں اب اسلام آباد کا رخ کریں گی انشاءاللہ تعالی، وہ بھی کوئی میٹنگ کرے پے اینڈ پینشن کمیشن کے ساتھ اور بولیں کہ یہ ہم دلوا رہے ہیں، یہ وہ دلوا رہے ہیں، تو ان کے لیے صرف ایک میسیج ہے کہ اسلام آباد آنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 مارچ کی آپ نے کال دی ہوئی ہے، ایک گروپ نے، سر آنکھوں پہ آپ آئیں، آپ ملازمین کو حق دلوائیں گے تو ظاہری بات ہے وفاقی ملازمین کو بھی ملے گا، صوبائی کو بھی۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب 8 مارچ کو آپ آئیں گے تو آپ یہاں پہ خودکشیاں کریں گے، واپس نہیں جائیں گے جب تک ملازمین کو حق نہیں ملتا۔ اسی طرح 16 مارچ کی بھی ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے میرے ساتھیوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو 10 فروری کے لیے اکٹھا نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنی علیحدہ تاریخیں دی ہوئی ہیں۔ میری ذاتی رائے میں دکانداری کے لیے ہے، دیکھتے ہیں کہ ملازمین کو کیا دلواتے ہیں۔ اتفاق اتحاد رکھیں، صوبوں کی جو ڈیٹ ہے اس کے لیے تیاری رکھیں، اور سوشل میڈیا پہ صرف ایک مطالبہ آپ کا ہونا چاہیے کہ وفاق کی ہدایات پہ عمل درآمد کیا جائے، 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے، نہیں تو ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس میسیج کو شیئر کریں آپ لوگ۔ صوبوں کو یہ حق دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو انگلی ابھی ٹیڑھی کرنی تھی، ہمیں ٹیڑھی کرنی نہیں پڑی، الحمدللہ سیدھی انگلی سے نکل آیا وفاق میں۔ صوبوں میں ہمیں ٹیڑھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبائی قائدین اگر کہیں گے تو تمام وفاقی ملازمین ادھر پہنچیں گے، نہیں تو صوبے کے اندر بیٹھیں گے۔ اور دوسری چیز جو ایک حقیقت بھی ہے کہ کیا میں وفاقی اپ گریڈیشن کے لیے بولوں گا صوبوں کے ساتھی یہاں پہ آئیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ ایک مشترکہ کاز جب تک نہیں ہوتی، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم باہر نہیں۔ اپنی قیادت پہ اعتماد رکھیں۔ ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں وفاق کا کہ نیچے سے سمری پٹ اپ ہو گئی ہے۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی تھی، آج بھی میری ہائی لیول کے اوپر میٹنگ، میکسیمم اپریل تک یہ سٹڈی مکمل ہو جائے گی۔ ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ سٹڈی مکمل نہیں ہوتی تو پھر گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے۔ اپ گریڈیشن جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ میری بھی پریسٹیج کا سوال ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں۔